السلام علیکم ناظرین، سچ ایٹ اینی ٹائم کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج میں جس جگہ پر موجود ہوں، ویسے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی اپنی بھی رکھنی ہوتی ہے، ماحول کی بھی، گھر کی بھی، ادھر ادھر کی۔ لیکن آج میں جس شخصیت کے سامنے موجود ہوں، وہ ایک ایسے ادارے کو لیڈ کر رہی ہیں جس نے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں میڈم فرزانہ الطاف شاہ صاحبہ کی، وہ ڈی جی ہیں ای پی اے کی۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ السلام علیکم اور سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ میڈم، ہمارا پروگرام سچ ایٹ اینی ٹائم جنیرک گفتگو ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کا براٹ اپ کہاں ہوا؟ بیسیکلی تو میں یہ اب کہوں گی کہ مجھے اسلام آباد میں رہتے ہوئے تقریباً 30 سال ہو چکے ہیں، اور تعلیم کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی آئی تھی، پشاور یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد، اور جب اسلام آباد شہر میں آئی، یہاں سے قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا، پھر ایم فل کیا، تو مجھے یاد ہے 92 میں اس وقت یہاں پہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج، اس وقت انوائرمنٹ نام ہوتا تھا، اس کا آغاز ہوا۔ تو آج بھی وہ یونیورسٹی کی جگہ مجھے یاد ہے، وہاں کھڑی ہوئی یو بی ایل بلڈنگ میں پہلی منسٹری آف انوائرمنٹ کا سیٹ اپ بنایا گیا تھا۔ تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اس شہر میں پڑھنا ہی نہیں، اس شہر میں رہ کے کام بھی کرنا ہے۔ تو وہ میں کہوں گی کہ ایک پریکٹیکل کیریئر کا آغاز جو ہے وہ 93 میں نے سوچا، اور 96 میں آ کے میں نے یہ محکمہ جوائن کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ عموماً خواتین میڈیکل یا بینکنگ یا ٹیچنگ کی طرف جاتی ہیں، آپ اس ادارے کی طرف آپ نے راغب ہوئیں، امپریس تھی کسی سے، شوق تھا، یا کیا چیز آپ کو اس طرف لے آئی؟ کیونکہ بالکل خواتین کے لیے بالکل ڈیفرنٹ روٹ ہے یہ۔ بات آپ کی بالکل صحیح ہے۔ ہم بہت سارے سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ایف ایس سی کے بعد انجینئرنگ یا میڈیکل میں نہیں جا سکتے، اس کے بعد پھر سائنس سبجیکٹس اپنا کے ہم ایم ایس سی اور بی ایس سی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کچھ ایسا بھی سلسلہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ ان لکیلی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن جو ہے وہ سیٹیں کم ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا۔ تو اس کے بعد سوچا کہ کوئی ایسا سبجیکٹ پڑھا جائے جو بالکل نیا ہو، تو میں نے بائیو کیمسٹری کا سبجیکٹ اپنایا۔ تو اس کے ساتھ میں وہ مارٹن لوتھر کی بات ہے کہ آئی ہیو اے ڈریم، تو میں یہ کہتی ہوں کہ ڈریم دیکھو۔ میرے آفس میں آپ ایک تصویر دیکھیں گے یہاں پہ، جس میں یہ 2 بچے کنٹامینیٹڈ پانی کے اندر کھیل رہے ہیں۔ تو یہ تصویر میں کہتی ہوں میرا ڈریم تھی، اور میں بائی چانس نہیں، میں تصویر کو اپنا آبجیکٹو بنا کے اس پروفیشن میں آئی کہ اگر اس میڈیسن کے پروفیشن میں نہیں جا سکی تو میں ایسے کسی پروفیشن میں جاؤں جس میں پریکٹیکلی میں انسانیت کی خدمت کر سکوں۔ اور یہ تصویر آج 24 سال سے میرے آفس میں ہر دفعہ موجود ہوتی ہے، جب بھی میں نے جہاں بھی کام کیا۔ اور انوائرمنٹ میں جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ یہ شاید دیوانوں کی دنیا کا کوئی سبجیکٹ ہے، اور پاکستان کا یا بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز کا اس سے کیا لینا دینا، اور انوائرمنٹ میں کوئی کیا کر لے گا۔ لیکن جیسے جیسے آپ اس سبجیکٹ میں پینیٹریٹ کرتے جائیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، ہمارے ہر عمل میں انوائرمنٹ اس حد تک موجود ہے کہ ہم ایک چھینک بھی مارتے ہیں تو ہم انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جراثیم پھیلا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی انوائرمنٹ کو کتنا صاف کرتے ہیں، ہم اپنے روزمرہ کے ہر کام میں۔ تو یہ میں یہ کہوں گی کہ میں بائی چانس اس پروفیشن میں نہیں آئی ہوں، بڑا سوچ کے آئی ہوں، اور الحمدللہ آج دن تک اپنی یہی کوشش رہی ہے کہ اپنے اس جگہ پہ موجود ہونے کا حق ادا کروں۔ ماشاء اللہ میڈم، ویری سافٹ اسپوکن ہیں، بہت سافٹ کارنر رکھتی ہیں، لیکن جہاں جہاں آپ نے کام کیا پروفیشنلی یو آر ویری اسٹرکٹ، وہاں پہ صفائی کی کیا پوزیشن رہی؟ میں یہ کہوں گی کہ انوائرمنٹ صرف صفائی نہیں ہے، انوائرمنٹ میں ہر چیز آتی ہے، اور جو آج کل میں اکثر ہر فورم پہ بیٹھ کے اس چیز کی ایڈوکیسی بھی کر رہی ہوں کہ انسان کی زندگی یا اس پلانٹ پہ حیات کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے سانس لینا۔ تو جب تک سانس لینے کے لیے آپ کو صاف ہوا نہ ملے تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ کچھ منٹس کے لیے سانس روک کے تو دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے انسان کا جو بریدنگ سسٹم ہے، تو جب آپ سانس لیں اور دھوئیں میں یا گندی جگہ میں یا گندی آب و ہوا میں سانس لیں گے تو یہ تو ڈائریکٹ آپ کے پھیپھڑوں کو بھی متاثر کرے گا، آپ کی اسکن کو بھی متاثر کرے گا۔ تو سب سے پہلا
स्टेप जो हमारा तारत निस्फुल ईमान की तरफ आता है ना, वो अपनी हवा को साफ रखना है। सांस लेंगे आप, सांस जो है वो आपकी जिंदगी की अलामत है। उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है साफ पानी। साफ पानी से भी ज्यादा मैं एक लफ्ज आपके तवस्सुत से कहना चाहूंगी, महफूज पानी। साफ पानी तो नजर आने वाला हर पानी साफ हो सकता है, लेकिन वो महफूज नहीं हो सकता। तो ये दो बेसिक चीजें जिंदगी के लिए मैं समझती हूँ कि मेरे प्रोफेशन में या मेरी जिम्मेदारियों में मैंने ये दो चीजें प्रायोरिटाइज की हुई हैं। ये बताएं कि आम लोगों के लिए, बल्कि मैम से पूछते हैं कि जो EPA है, ये जो इदारा है, ये शायद इस्लामाबाद में चंद लोगों को इसका पता होगा, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं पता। क्या EPA से इस्लामाबाद में ही कायम है या इस्लामाबाद से ही पूरे पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, या पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी इसके डिपार्टमेंट्स हैं? मैंने राव साहब जैसे पहले बात की थी कि जब 1991-92 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की दाग बेल रखी गई थी, तो उस वक्त बड़ा ये समझा जाता था कि ये मिनिस्ट्री बनाई जा रही है और क्यों बनाई जा रही है, और मैं बहुत बड़ा इसका क्रेडिट देती भी हूँ उस दौर की हुकूमत को कि जिन्होंने इस चीज़ को इतना हाईलाइट भी किया। उस वक्त 1983 का हमारा पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस था, और उसके तहत ये इदारा मुआवजे वजूद में आया। साइमल्टेनियसली हमारे सूबाई सतह पे भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज बनाई गई, और पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1983 जो था वो 1997 में आके असम्बली के अंदर 6 सितंबर 1997 को ये एक्ट की शक्ल में आ गया। मैं अक्सर कहती हूँ कि इस एक्ट की उम्र मेरी सर्विस से कुछ छोटी है, कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मौका मिला कि इस एक्ट के ड्राफ्ट करने में मैं इन्वॉल्व रही, उसके बाद रूल्स रेगुलेशन बनाने में। उस एक्ट के तहत हर सूबे में एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का क़याम ज़रूरी था, और ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। इसी एक कानून के तहत पूरे मुल्क में हम काम करते थे। 18 अमेंडमेंट के बाद सिर्फ ये हुआ कि इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट भी डिवॉल्व कर दिया गया, और उसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी गई कि वो अपना कानून बना लें। हालांकि इसमें एक चीज़ ये ज़रूर है कि हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो उसको नहीं पता कि पोल्यूशन सुबह पंजाब में ज़्यादा करनी है कि बलूचिस्तान में ज़्यादा करनी है, सिंध की तरफ हवाओं का रुख ज़्यादा होगा या KPK की तरफ रुख ज़्यादा होगा, या इस्लामाबाद में इकट्ठे होना है। तो एयर पोल्यूशन तो हमारी ट्रांसबाउंड्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट मौजूद है। इस मकसद के लिए जो हमारे सूबाई सतह पे EPS मौजूद है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी EPA मौजूद है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी EPA मौजूद है। तो ये हम टोटल काउंट करते होते हैं, हम 7 EPAs हैं, और मकसद हमारा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और AJK की इन्वायरमेंट पे काम। EPA और क्लाइमेट चेंज में क्या मुनासबत है? मैं ये कहूँगी कि आपके क्वेश्चन को इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में क्या मुनासबत है, ऐसे कर लें। बेसिकली तो EPA फेडरल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का एक अटैच डिपार्टमेंट है, और हम अंडर पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट अपना काम करते हैं। और इस एक्ट के तहत तकरीबन 27 हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनको हमने पूरा करना है, और उसमें हर तरह का काम इन्वायरमेंट से रिलेटेड शामिल है। अब बात आती है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है। जब इन्वायरमेंट डिग्रेड होती है, जब इन्वायरमेंट में तबाही आती है, तो क्लाइमेट चेंज पैदा होती है। क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का रिजल्ट है। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मुझे ये बताइए, जिस तरह लाहौर में स्मोक एंड फोग दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्या वो मिलके कोई नई तीसरी चीज़ को पैदा कर रहे हैं जो डेंजरस बनती जा रही है? बेसिकली स्मोक और फोग मिलके स्मोग को पैदा करते हैं। स्मोक को कर रही है। स्मोक बेसिकली होता है कि जब हमारे हवा में एक तो मुहल्लक ज़रात, जिनको हम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, मुहल्लक ज़रात मुख्तलिफ वजन के होते हैं। आप देखेंगे अक्सर कहीं से कोई गाड़ी गुजरती है तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी गर्दा उड़ता है, वो कुछ तो बैठ जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते, मुहल्लक हो जाते हैं, उनको हम कह देते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब इनकी मुख्तलिफ साइजेस हैं। 10 माइक्रोन से साइज का जो बड़ा पार्टिकल होगा वो तो वापस बैठ जाएगा ज़मीन पे, जो उससे छोटा होगा वो हवा में मुअल्लक रहेगा, और इसमें सबसे नुकसानदेह होता है 2.5 माइक्रोन साइज का पार्टिकुलेट मैटर, या वो ज़रात हम कह रहे हैं। इसके साथ हमारी गाड़ियों से निकलते हैं सॉक्स और नॉक्स के मिशन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिनको हम आम फहम ज़बान में कहते हैं। और ये डिपेंड करता है गाड़ियों में किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल हो रहा है। ये जब सारी ज़रात हवा में मुहल्लक होते हैं तो सर्दियों के मौसम में
قدرتی طور پہ ہمارا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اور فضا میں آلودگی کی سطح بڑھ جاتی ہے، ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہوا میں معلق ذرات جب ان پانی کے ذرات کے ساتھ ملتے ہیں اور یہ ایک تھکنس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس کو اسموک کہتے ہیں. ویسے ہم ایروسولز کہتے ہیں، لیکن جب یہ آپس میں مل کے اتنے تھک ہو جاتے ہیں کہ یہ ویزیبلٹی ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سانس لینے میں سانس لیتے ہیں، آپ کی یہ ہم کہتے ہوتے ہیں سطح زمین سے کچھ ہی بلندی تک جہاں تک انسان کی ہائٹ ہوتی ہے وہاں موجود رہتے ہیں، یہ اسموک کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے اسموک کیوں نہیں تھی، آج کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بنیادی وجہ تو آبادی کا بڑھنا اور اس کے بعد انسانی عوامل جو اس میں پورا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں اپنی کنٹریبیوشن کے لیے اسموک بڑھانے میں. کچھ تو قدرتی، میں نے کہا نا کہ درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے، لیکن پہلے ہم دیکھیں ہیومیڈیٹی بڑھتی تھی تو بارشیں ہو جاتی تھی. آج جس قدر انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، جس قدر بے دریغ ہم بلا وجہ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. ایک تو ضرورت کے تحت گاڑیاں استعمال کرنا ہوتا ہے، غیر ضرورت کے. اگر ایک گھر میں 3 گاڑیاں ہیں اور 3 لوگ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور 3 گاڑیاں لے کے جائیں گے تو وہ ایک لوڈ بڑھا رہے ہیں ہماری انوائرمنٹ پہ. اسی طریقے سے جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا لوڈ بڑھ رہا ہے، کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا فینامنا ہوتا ہے جو جگہ جگہ ہم کچرے کو آگ لگا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں مل کے یہ جو ذرات یا فضائی آلودگی ہیں یہ بڑھاتے ہیں سسپینڈڈ پارٹیکولر میٹر اور یہ پھر اسموک کے آتے ہیں. تقریباً 43% اس میں ہماری ٹریفک کا عمل دخل ہے اور باقی خاص طور پہ ان دنوں میں اگر ہم پنجاب کے علاقوں میں دیکھیں اور موٹر وے کے ساتھ اگر آپ ٹریول کرتے ہوئے دیکھیں تو وہاں آپ کو اکثر لوگوں نے کھیتوں میں آگ لگائی ہوتی ہے. اس میں سے جو یہ کاربن کے ذرات نکلتے ہیں جلانے کے لیے، اب یہ جو کاربن کے ذرات نکلتے ہیں یہ ایک بہت بڑا اسموک کا وجہ بنتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے 2-3 مہینے پہلے ہی اقدامات شروع کر لیتے ہیں، کہیں زبردستی قانون کے تحت، کہیں کچھ نوٹسز ایشو کر کے، کہیں فیکٹریاں بند کر کے، مختلف جو جیسے جیسے یہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں ویسے ویسے ہم سٹیپس لے کے یہ کرتے ہیں. روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، سم ٹائم آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، ہم بھی عام لوگ بھی کرتے ہیں، کچھ بڑی وہیکلز کا دھواں اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سانس میں اٹکنے لگ جاتا ہے. پھر چمنیوں سے نکلنے والا دھواں یہ زیادہ تر گنجان آباد علاقوں کو زیادہ پرابلم دے رہا ہے یا اوپن ایریا؟ اوپن ایریا میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈسپرشن کا ہم کہتے ہیں کہ بکھر جانا. اوپن ایریا میں ایک ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اونچی ہائی رائز بلڈنگز نہیں ہوتی، یا گاؤں کی ہم جیسے فضا دیکھ لیں تو گاؤں میں ایک محدود آبادی ہوتی ہے، گاؤں میں کوئی ایسی فیکٹریاں نہیں ہوتی اور گاؤں کے لوگ جو ہیں چیزوں کو بہت سینسیبلی ری یوز کرتے ہیں. جبکہ شہروں میں آپ یہ دیکھ لیں گاؤں میں دودھ آسانی سے میسر ہوتا ہے، لوگ ڈبے والا دودھ نہیں خریدتے. شہروں میں ڈبے کا دودھ خریدتے ہیں، ڈبے پھینک دیے جاتے ہیں، ان کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو یہ فرق ترقی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ہے موت دلوں کے لیے مشینوں کی حکومت. تو یہ جیسے جیسے ہماری ترقی یافتہ حالات میں ہم جا رہے ہیں تو ہمارا یہ جو ویسٹ بڑھنا اور اس کو جلانا اور اس کی وجہ سے کنجسٹڈ علاقوں میں پولوشن ہونا جو ہے وہ بہت بڑا ایشو بن رہا ہے ہمارے لیے. دوسرا جو آپ نے کہا نا کہ جہاں آبادی زیادہ ہے ڈیفینیٹلی آبادی کا ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے، اس کا لوڈ بھی زیادہ ہے. اگر ایک 5 منزلہ عمارت دیکھ لیں اور اس میں رہنے والے اگر ہم 50 لوگوں کو دیکھ لیں تو 50 نہیں تو 25 گاڑیاں وہاں جا رہی ہیں، 25 لوگ وہاں سے اپنا سالڈ ویسٹ جنریٹ کر رہے ہیں، 25 لوگوں کے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں. تو یہ انڈور سے لے کے آؤٹ ڈور تک ہماری ایئر کوالٹی ساری ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہے. اور انفارچونیٹلی یہ میں کہوں گی اور ضرور یہ چیز سمجھ بھی ہمیں آنی چاہیے کہ ہمارا ابھی تک کوئی ایسا قانون نافذ العمل نہیں ہے جس کے تحت ہم شہروں کی حد بندی کر کے کہہ سکیں کہ اب اس شہر میں مزید آبادی نہیں ہوگی. کیونکہ ہمارا جو اپنا آئین ہے اس کے تحت یہ آزادی حاصل ہے ہر کسی کو، جہاں کوئی چاہے وہ اپنا گھر بنا سکتا ہے. جبکہ بہت سارے ملکوں میں آپ کو مثال دوں، آسٹریلیا کی مثال لے لیں تو آپ اپنے گھر کے اندر بھی وہاں کی لوکل کونسل کی منظوری کے بغیر آپ ایک بٹن نہیں لگا سکتے بجلی کا. آسٹریلیا میں وہ کچن میں پراٹھا نہیں پکا سکتے، اس کا جو سموک ہوتا ہے وہ عوام. جبکہ یہاں اس لحاظ سے
ہم آزادی تو انجوائے کرتے ہیں ان چیزوں کی، لیکن ہم مس یوز کرتے ہیں ریسورسز کا بھی اور ان چیزوں کا بھی. ہم کبھی اپنے گھر بناتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو گھر بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر کا ویسٹ کہاں جائے گا، ہمارے گھر کا سیوریج کہاں جائے گا، ہمارے گھر میں جو ہم ایئر کنڈیشن لگائیں گے اس کی وجہ سے باہر انوائرمنٹ کتنی گرم ہوگی. تو یہ کلائمیٹ چینج کا ریزلٹ ہو جاتا ہے. جی میم آپ کی اس بات کو کنٹینیو کروں گا یہیں سے. میم ہمارے یہاں زیادہ تر جب گھر بلڈ ہوتے ہیں ہم جو ان کا سروس ایریا ہوتا ہے اس میں کچن کا ایگزاسٹ یا واش روم کا ایگزاسٹ اس طرح رکھتے ہیں کہ اس کا سارا امپیکٹ ساتھ والے کے گھر پہ یا پلاٹ پہ جاتا ہے. یہ بھی تو کافی حد تک انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے. یہ چیز تو میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ ہم پلاننگ میں، گھروں کی پلاننگ، اربن پلاننگ یا ٹاؤن پلاننگ میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور اس قسم کی تو ہم یہ اپروچز اڈاپٹ کر ہی نہیں رہے. کچن کا ایگزاسٹ کہاں لگنا چاہیے، وینٹیلیشن کیسی ہونی چاہیے گھر کے اندر، بہت زیادہ. یہاں بھی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، آج کل کچھ گھروں میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ہمیں کمپلین آ رہی ہے کہ گھروں کی دیواروں پہ فنگس ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اس پہ ریسنٹلی میری ٹیم نے ایک انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ وہ دیواروں میں موئسچر آئی ہوئی ہے. اب اس کمرے میں اچھی وینٹیلیشن ہو، اچھے طریقے سے ہوا ہو، دھوپ کا گزر ہو تو وہ فنگس ڈیولپ نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا پرانے ہماری عمارتیں اگر ہم بنی ہوئی دیکھیں، خاص طور پہ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے دور دراز علاقوں میں، تو وہاں روشن دان کا میں آپ کو میم یہی کہنے لگا تھا کہ پرانے گھروں میں جو میں کم سے کم 13 سے 14 فٹ ہائٹ ہے، ہر چیز کلیئر ہے، اوپر 4 5 6 7 روشن دان ہے. اب تو میرے خیال 9 فٹ کی چھت یا 10 فٹ کی ڈالتے ہیں، ایگزاسٹ بھی نہیں ہے، اے سی بھی ہم نے لگا لیا ہے، ہیٹر بھی لگا لیا ہے. تو میرے خیال اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہیلتھ پہ. اس میں یہ جو آپ کی ساری باتیں ہیں نا، یہ ٹرمپ کرتی ہیں انڈور ایئر کوالٹی کو، کہ ہماری انڈور ایئر کوالٹی میں اکثر گھروں میں ہم لوگ سردیوں کے موسم میں، ایون گرمیوں میں بھی اے سی چلاتے ہیں، کمرے بند رکھتے ہیں. سردیوں میں ہم ہیٹر چلاتے ہیں، کمرے بند رکھتے ہیں. فریش ایئر تو اندر آتی نہیں ہے. پھر کمروں میں ہم نے ڈالی ہوتی ہیں کارپیٹس کے اندر. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ایسی انوائرمنٹ تو ہے نہیں کہ کہیں سے ڈسٹ نہ آئے یا مٹی اور بس سسپینڈڈ پارٹیکولیٹ میٹر نہ آئے. وہ جہاں سے بھی ان کو داخلے کا راستہ ملتا ہے وہ آتے ہیں، وہ کارپیٹ پہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر وہ لوگ جو کسی قسم کی سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، اگر وہ اس کے ایسے کمرے میں زیادہ عرصہ رہیں، سردیوں کے موسم میں ایک تو ڈرائی ہو جاتی ہے ہیٹر چلنے سے انڈور ایئر، ساتھ ڈسٹ نکلتی ہے، تو وہ اس سے ان کی کھانسی اور اس طرح کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. تو ہمیں جہاں تک ہو اپنے کمروں کو ہوادار رکھنا چاہیے. اور یہ جو روشن دان والا کانسیپٹ تھا، اگر وہ نہیں کر سکتے تو ہمیں ضرور دن میں ایک آدھ دفعہ اپنے گھروں میں دروازے کھڑکیاں کھلے کر کے اور تازہ ہوا کا گزر ہونا چاہیے، کراس وینٹیلیشن ہونی چاہیے. آپ نے ترقی یافتہ ممالک کی بات کی، ترقی پذیر ممالک کی طرف آتے ہیں. پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن میرے خیال میں اسلام آباد ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک شہر ہے پاکستان کا. میم اسلام آباد میں بے شمار جگہوں پر یہ جو نالے گزرتے ہیں، ندی نالے، وہاں پہ ہمارے یہاں لوگ گاڑیاں واش کرتے ہیں، ان کا آئل بھی ڈلتا ہے اور 10,000 چیزیں ڈلتی ہیں. اس پہ ای پی اے اسلام آباد کو دیکھیں تو ای پی اے اس پہ کیا ایکشن لے رہا ہے؟ ای پی اے کا ہمارا سیکشن 11 ہے جو کہتا ہے کوئی ایسا کام جس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں بگاڑ ہو چکا ہو، ہونے کا اندیشہ ہو یا ہو رہا ہو، تو اس پہ وہ ایکشن لے سکتا ہے. تو اس میں ہم آن اینڈ آف ہمارے پاس کمپلینٹس بھی آتی ہیں. جب کمپلینٹس آتی ہیں اس پہ بھی ہماری ٹیم جاتی ہے، فیلڈ میں جا کے اس جگہ کو چیک کرتے ہیں، وہاں پہ جو بھی اس کا سبب ہو اس کا سدباب کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی سرویلنس کرتے رہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت اسلام آباد جو میں کہتی ہوتی ہوں کیپٹل سٹی اور فیس آف پاکستان ہے، اس شہر میں ہر انڈیویژل جو ہے وہ برابر کا شریک ہے. اگر اسلام آباد میں انوائرمنٹ خراب ہو رہی ہے تو اس جرم میں بھی، اور بہتر ہو رہی ہے تو اس کار خیر. بہت دفعہ دیکھا، نو ڈاؤٹ کلیئر ہے یہ. اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو نالے اسلام آباد میں تھے، ہم ایک بہت سیریس ایشو ہے. ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے اس پہ بہت دفعہ ڈائریکشنز دی ہیں. ایون اسلام آباد ہائی کورٹ کی بہت کلیئر اس پہ ڈائریکشنز ہیں کہ یہ جو نالے مرگلہ ہل سے نکلتے ہیں، ہمارے پاس قدرتی چشموں کا سوراخ تھے اور اس میں مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. بچے اسکول سے واپسی پہ ان نالوں میں کھیلتے تھے. آج اس وقت دیکھیں تو یہ موسٹلی نالے ہمارے سیوریج میں کنورٹ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت سارے علاقوں میں لوگ جو ہیں ان پلانڈ کنسٹرکشن، میں دوبارہ کہوں گی، ہمارا ایک محکمہ ہے یہاں پہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لوگ اس سے گھروں کا نقشہ کسی حد تک اپروو کرواتے ہیں، بعد میں جو آلٹریشن کرتے ہیں وہ اپروو نہیں کرواتے. آلٹریشن سے میم بلکہ میرے خیال میں اسلام آباد میں
جتنے ایسے نالے تھے ان میں سے آدھے سے زیادہ کو بھی لوگوں نے انکروچ کیا ہوا ہے, کو کورڈ کر کے اپنا لان بنا لیا ہے. اس میں ایک اور انٹروین کروں گا, اگر آپ اسلام آباد سے بارہکو کی طرف ٹریول کرتے ہیں تو میرے خیال 5-6 ندی نالے ایسے آتے ہیں جن کے اطراف میں کاڑ کباڑ آگ لگائی ہوئی اور سم ٹائم مردہ جانور پائے جاتے ہیں, جس پہ اور چیزیں, اور خاص طور پہ یہ لوگ جال ڈال دیتے ہیں, جال میں جو چیز آئی وہیں ڈالی نکل گئے. ای پی اے اگر ان پہ ایکشن کرتا ہے تو یہ بتائیں, ایسی بہت سی چیزیں ہیں, میں بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں جی یہاں یہ ہوا ہے, کیا ای پی اے کے پاس اتھارٹی ہے آن دا اسپاٹ فائن کرے گا, پولیس ساتھ ہوگی اریسٹ کریں گے, یا اس کام کو کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ کیا جائے گا؟ ای پی اے کرے گا کیا؟ جہاں تک نالوں کی بات ہے اس میں ہم میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کو نوٹس دیتے ہیں, کیونکہ یہ میونسپلٹی کی ڈومین ہوتی ہے ان کی صفائی وغیرہ کرنا. اور اگر کوئی کہیں پہ ڈسچارج کر رہا ہے, جیسے میں ایک ایگزامپل دوں, اکثر میرے پاس شکایات آتی ہیں جی کہ ہمارے سیکٹر میں نالے میں بڑی اسمیل آ رہی ہے. جب ہم جا کے چیک کرتے ہیں تو اکثر لوگوں نے کیا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی ایڈیشنل کنسٹرکشن میں کوئی واش روم بنا دیا, اس کا سیوریج پائپ پیچھے نالے میں ڈال دیا. پھر ایک اور جو مسئلہ ہے, ہم اس ڈیزائن پہ نہیں جا سکتے کہ ہم شہروں سے کچی آبادیاں نکال دیں, لیکن ہماری اسلام آباد کے اندر اس وقت F6, F7, F8 ان سارے سیکٹرز میں ہماری کچی آبادیاں ہیں, اور ان کچی آبادیوں میں ایک بہت بڑی مس مینجمنٹ یہ ہو چکی ہے کہ وہاں پہ پراپر رہائشی کوارٹر ہوا کرتے تھے. وہ جو کوارٹر ایک بندے کو ملا ہوا تھا, اب اس کے اوپر 3 سے 4 کمرے مزید بن گئے. فائن کیا جاتا ہے, صفائی کی جاتی ہے, بارش اب آتی ہے تو ان نالوں میں سے کچرا بہ کے اینڈ میں یہ جا رہا ہے ہمارے کورنگ ریور میں اور سما ریور میں, اور ہماری واٹر باڈی پوری کی پوری کنٹامینیشن ہو رہی ہے. اس وقت دیکھیں تو اسلام آباد میں کوئی ایسا نالا نہیں ہے جس کے اندر آپ کہیں کہ یہاں مچھلیاں سروائیو کر سکتی ہیں. سید پور ولیج ہے اسلام آباد کا, یہ خوبصورت اگزامپل ہے. جب میں نے اسی محکمے میں جوائن کیا تھا تو اس وقت وہاں سے ہم اکثر پانی بھرنے جایا کرتے تھے کہ جی وہاں چشمے کا پانی صاف پانی کرسٹل واٹر کرتے تھے. لیکن ایک میں اس میں کہوں کہ وہاں پہ سید پور ولیج وہ بنا دیے گئے ریسٹورینٹس وغیرہ سارے, لیکن کیا اس چیز کو وہاں دیکھا گیا کہ وہاں پہ کوئی وہ ریسٹورینٹ سے نکلنے والا سیوریج جو ہے وہ کہیں ٹریٹ ہوگا؟ نہیں ہو رہا ہے. وہ سارا اسی سید پور کے نالے میں سارے ہوٹلز وہاں کے پھینک رہے ہیں. اب اگین ای پی اے کی یہاں تھوڑا سا ایک پرابلم آ جاتا ہے. ای پی اے کہیں بھی زمین کا مالک نہیں ہے. زمین کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی ہے یہ اس کا ای پی اے سے پہلے سی ڈی اے کا محکمہ اجازت دیتا ہے. اس کے بعد انوائرمنٹل کی جو ہماری امپیکٹ اسیسمنٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں, تو اس میں بہت حد تک تو یہ ہوتا ہے کہ جی وہ لوگ کنسٹرکشن شروع کر چکے ہوتے ہیں, وہ آلٹریشن کر چکے ہوتے ہیں. آج ہمارے یہ میں شیئر کروں گی کہ ایک کلیکٹیو میٹنگ منسٹری میں کال کی گئی ہے, اور آج سے ہم سارے محکموں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہم مزید, پہلے کچھ نہ کچھ کوارڈینیشن تھی لیکن آج یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت اسٹرانگلی آپس میں کوارڈینیشن کر کے, اور اسلام آباد کو جو پرائم منسٹر کا اس وقت ویژن ہے کلین اینڈ گرین سٹیز کا, تو کم از کم اسلام آباد کو ہم اس لحاظ سے کلین کرنا شروع کر دیں. میں میڈم آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے ماشاءاللہ واپڈا, پی ٹی سی ایل, سوئی گیس, ان سب کو اختیارات حاصل ہیں, جب چاہے جو چاہے کھدائی کر لیں, کسی کنسٹرکشن روک دیں. کیا ای پی اے کے پاس اتھارٹی نہیں کہ یہ مکان غلط بن رہا ہے, یہ بلڈنگ رانگ روٹ پہ ہے, اس کا نقشہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے ایک نہیں 20 لوگ سفر ہوں گے, آپ اس کنسٹرکشن کو رکوا نہیں سکتے؟ میرے پاس ہے ہمارا سیکشن 16 جو ہے اس کے تحت پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کا ای پی اے کے پاس پاورز ہیں. موسٹلی جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ یا انیشیل انوائرمنٹل ایگزامینیشن کی میں بات کروں تو اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ نئے پروجیکٹ ہیں, سیکشن 12 ہمارے لا کا کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ بغیر ای پی کے اپروول کے شروع نہیں کرے گا, اور وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک چیز میں انٹرسٹنگلی آپ کے ساتھ شیئر کروں, یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ یہ کہ اپروول کے بغیر نہیں شروع ہوتے, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ شروع کر لیتے ہیں. اس میں پھر ہمارے لیے کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہم نے لیگل پروسیڈنگس کیسے کریں. وہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ واپڈا, پی ٹی سی ایل یا سوئی گیس یہ پھر نظر آ جاتے ہیں. ای پی اے کے پاس سب کچھ ہے, اسٹانس بھی ہے, اتھارٹیز بھی ہے, لیکن نظر کیوں نہیں آتا؟ ایک تو میں یہ بات کہوں گی کہ سب سے جو اویئرنیس کا کمپوننٹ ہے اس میں شاید ہمارا میڈیا جو ہے ہم سے بہتر رول پلے کر سکتا ہے جو نہیں کر رہا. تھینک یو میم. پہلے آپ کی ایک بات کا جواب دوں, میڈیا والا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے
باقی تمام اداروں کا یا تو میڈیا سیل ہے، پی آر او ڈپارٹمنٹ ہے، وہ شاید سب سے انٹریکٹ کرتے ہیں. میں بھی ایک عرصے سے میڈیا کا پارٹ ہوں. آنیسٹلی میں نے ای پی اے کا نام فرسٹ ٹائم سنا ہے. چاہے اس کو میری نیگلیجنس کہہ لیں یا مجھے کہیں انفارمیشن نہیں ملی اس کی. اب ان دا اینڈ میم یہ بتائیے کہ جس طرح 15 ہے، 112 ہے، بہت سے ادارے ہیں جو کال پہ رسپونڈ کرتے ہیں، آپ کی کوئی ہیلپ لائن، کوئی ایسا نمبر یا کوئی ایسے آفس انسٹال ہے اگر کوئی امیڈیٹ انفارمیشن دینا چاہے؟ لیٹ سے ایک بندہ باراکو میں بیٹھا ہے، وہاں کوئی چیز آگ لگا دی گئی ہے، وہاں سے پرندے ٹریول کر رہے ہیں، یا بلکہ اب تو شاید کم ہو گیا ہے، پہلے لوگ ندی نالوں میں کرنٹ لگا کے مچھلیوں کو مارتے تھے، اب مچھلیاں ہی نہیں رہی. کوئی اگر کمپلینٹ کرے تو آپ کو کس طرح اپروچ کر سکے؟ آپ کی یہ بات بہت صحیح ہے اور بڑی ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کیسے اپروچ کریں. تو اس میں ابھی ریسنٹلی ہم نے اس چیز کو پلان کیا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ، ویسے تو پرائم منسٹر کا پورٹل جو اس وقت ہے اس پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا پچھلے دن منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو ہے پبلک کمپلینٹس کو رسپانس کرنے میں ہائیسٹ لیول پہ آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے میجارٹی آف دا کمپلینٹس جو تھیں وہ ریلیٹ ہوتی تھی ہماری یہ انوائرمنٹ اور ای پی سے ریلیٹڈ، اور ہم ان ساری کمپلینٹس کو رسپانس کر رہے تھے. میم سوری، رسپانس کر رہے تھے کہ ایکشن بھی لیا؟ میں اسی رسپانس ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم رسپانس ہمیں کہیں سے شکایت آئی تھی کہ یہاں پہ یہ کوئی بندہ جو ہے کسی قسم کا سیوریج ڈسچارج کر رہا ہے. میری ٹیم چاہتی ہے پہلے ہم گراؤنڈ ٹروتھنگ کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے کسی دوسرے کی دشمنی میں یا ہار میں کہہ دیا، تو ہم گراؤنڈ ٹروتھنگ کرتے ہیں، اس کا پکٹوریل ایویڈنس لیتے ہیں. اس کے بعد جس بندے نے کمپلین کی ہوتی ہے ہم اسے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، آ جاؤ تم بھی. اس کے بعد ہم اس کا باقاعدہ ایشو ریزالو کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا اس کا ہمیں فیڈ بیک آتا ہے کہ بالکل ایشو ریزالو ہوا ہے. یہ گراؤنڈ ٹروتھنگ کے بغیر، سائٹ انسپیکشن کے بغیر ہم کبھی ایکشن نہیں لیتے. دوسرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ کتنا ہم رسپانس اور کیسے کر سکتے ہیں، تو یہی ایک ایشو ہے. اس کے لیے ہم نے ابھی کیا ہے، ایک ایپ ہم پلان کر رہے ہیں کہ جس طرح ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بہت اچھی ایپس ڈیزائن کی ہوئی ہیں. کووڈ کے دنوں میں ایک بہت اچھی ایپ تھی جس سے آپ کو اسلام آباد کا ڈیٹا ملتا تھا. تو ہم نے بھی ایک ایسی ہی ایپ جو ہے شارٹلی وی آر گوئنگ ٹو لانچ اٹ، کہ جس کے تحت ہوگا اس ایپ پہ کوئی بھی سٹیزن ہمیں اپنی کمپلین بھیج سکتا ہے. اور موبائل تو آج کل ہر کوئی یوز کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں مین کہنے کو کہہ دیتے ہیں جی پولوشن بہت ہو گئی ہے. شاپنگ بیگ کی ایک آپ نے بات نہیں کی، میں خود ہی کر دیتی ہوں کہ ہم نے اسلام آباد شہر میں صرف ایک چھوٹی سی چیز بین کی ہے، شاپنگ بیگ، جس کا نہ تو کوئی کسی خریدنے والے کو بینیفٹ ہے سوائے اس کے کہ اس کا سوشل سٹیٹس مینٹین رہتا ہے، اس کو ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا نہیں اٹھانا پڑتا. نہیں تو الحمدللہ ہمارے آبا و اجداد جب خریداری کے لیے جاتے تھے بڑے خوبصورت تھیلے ہاتھ میں اٹھا گھر سے بنا کے تھیلے لے کے جاتے تھے. پلاسٹک کی ٹوکریاں ہوتی تھی بڑی بڑی جس میں سبزی لائی جاتی تھی تاکہ سبزی جو ہے وہ پھس نہ جائے، ٹماٹر جو ہے خراب نہ ہو جائیں. تو وہ ہم ایک سٹیٹس میں، موبائل تو ہم ہاتھ میں اٹھا کے چل پڑتے ہیں لیکن وہ ایک ٹوکری ہینڈ بیگ نہیں لینا ہمیں. تو وہ ایک چھوٹی سی چیز پلاسٹک بیگ ہم نے اسلام آباد میں بین کی ہے، اور اس پہ ہمیں کتنی ریزسٹنس آ رہی ہے اور آ بھی رہی ہے پبلک کی طرف. دوسرا ایک میسج اور دوں گی، پبلک کہتی ہے جی گورنمنٹ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ دے. آلٹرنیٹ کس بات کا؟ کہ ایک پلاسٹک کا کچرا ہٹا کے ہم کوئی دوسرا کچرا دے دیں آپ کو؟ نہیں. پلیز اپنے رویے بدلیں، قوموں کی طرح موو کریں. اپنے گھر سے اپنا تھیلا لے کے جائیں، اپنا ٹوکرا لے کے جائیں، کوئی چھابڑی لے کے جائیں، کچھ لے کے جائیں، اپنی عادت بنا لیں. اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پہ اتنی گاڑیاں ہیں کہ ہر گاڑی والا اپنی گاڑی میں 1 سے 2 تھیلے نہیں رکھ سکتے. ہم سے بہت بعد میں آزاد ہونے والی قومیں، ملائیشیا کی اگزامپل ہے، ہم سے 10 سال بعد ان کو آزادی ملی، 10 سال اور 14 دن بعد. تو وہ بھی دیکھیں. تو آج جو ہے وہ ملائیشیا ٹرولی ایشیا کا کہا جاتا ہے. اسی طرح ہم کینیا کی بات کر رہے تھے شروع میں جب ہم نے پلاسٹک بیگ بین کیا، کہ کینیا میں اس حد تک پلاسٹک بیگ بین ہے کہ اب جب کینیا کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو آپ کے لگیج میں اگر کوئی پلاسٹک بیگ ہو تو آپ کو کہتے ہیں آپ نکال دیں، نہیں تو شہر کے اندر آپ کو $1000 فائن ہوگا. یہاں پہ ہم نے فائن بھی امپوز کی ہیں. ابھی تک تقریباً ہم 2 ملین کے قریب فائن امپوز کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی جیسے ہی ہم مارکیٹ میں چیکنگ کرنا بند کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر دوبارہ یہ چیز شروع ہو جاتی ہے. تو ایک رویے تبدیل کرنا انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. مل کے کام کرنا باہمی شراکت سے وہ بہت ضروری ہے. اور ہر بندہ جو حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ حکومت میرا حق ادا کرے، تو گورنمنٹ کی طرف وہ اپنا پہلے فرض بھی ادا کرے.
تھینک یو میم. بہت اچھی گفتگو کی. ناظرین آپ نے میڈم فرزانہ الطاف شاہ صاحبہ کی گفتگو سنی. ڈی جی اے پی اے ہیں, بہت اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کے پاس, بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہیں, کر بھی رہی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشن میں کامیاب کرے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.